بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا ہمارے پاس تخارج کا بیان۔ جو تخارج کیا چیز ہوتا ہے، اور یہ بہت سے اب یہ پیش آتا رہتا ہے مسئلہ تخارج جو ہوتا ہے کہ تخارج آپ کو پتہ ہے کہ نکلنے سے ہے، کہ تخارج نکلنا جو ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی وارث دوسرے ورثہ کی رضامندی سے ترکہ میں سے کسی چیز پر صلح کر کے بقیہ ترکہ سے دستبردار ہو جائے تو اسے تخارج کہتے ہیں۔ کوئی وارث دوسرے ورثہ کی رضامندی سے طریقہ میں سے کسی چیز پر صلح کر کے بقیہ طریقہ سے دستبردار ہو جائے تو اسے تخارج کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے فلاں چیز دے دو باپ کی، بس مجھے یہی چیز دے دو، باقی اس سے سب سے میں کیا ہو جاتا ہوں، میں سب سے دستبردار ہو جاتا ہوں، کہ مطلب وراثت کے اندر سے یہ چیز مجھے دے دو اور باقی تم سارے اس کو تقسیم کر لینا، میں اس میں سے حصہ نہیں لوں گا، تو اس کو کہتے ہیں تخارج۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مصالح، مصالح کون سا ہے، مصالح کون سا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے صالح یصالح مصالحتن فهو مصالح، صلح کرنے والا جو ہے، کو جملہ ورثہ میں داخل کر کے مسئلہ بنایا جائے، پھر مصالح کے حصے کے نیچے صاد لکھ کر اس کے حصے کو مسئلہ سے تفریق کر کے باقی سے مسئلہ بنایا جائے۔ یہ بڑا آسان مسئلہ ہوتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو آپ نے بنانا ہے تو آپ نے پہلے اس کو شامل کر کے مسئلہ بنانا ہے، پھر جتنا اس کا حصہ بن رہا تھا نا وہ اس میں سے نکال دو اور سواد لکھ دو اور باقی مسئلہ بنا دو اس میں سے۔ کیسے بنے گا دیکھیں، مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے بنایا بھی ہوا ہے کہ زوج ہے، زوج ہے، ام ہے اور ام ہے۔ آپ کو پتہ ہے زوج کو کیا ملنا ہے، نصف ملنا ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ ام کو کیا ملے گا، ثلث کل ملے گا، ثلث کل، ٹھیک ہے نا، ثلث کل۔ اور ام کیا ہوگا، اسبا ہوگا۔ مسئلہ 6 سے بنے گا، 3 خاون کو مل گیا، 2 اس کو مل گیا، 1 اس کو مل گیا، ٹھیک ہے نا، چچے کو۔ اب زوج نے یہ کہا ان سے، میت کی ماں سے اور چچے سے جو ہے نا، کہ بھائی خاتون فوت ہوئی تھی تو ماں سے اور اپنی ساس سے اور اس لڑکی کے چچا سے، لڑکی کے چچا سے کہا کہ جو میرا حصہ بن رہا ہے نا وہ تو آپ مجھے دے دو، ٹھیک ہے نا۔ ایک کوئی چیز وہ لے لی، کیا حصہ، کیا کہ میرا حصہ کس طرح تھا؟ اس نے کہا کہ جی ایک خاتون کے نام پہ جو تھا نا اس کی جائیداد کافی تھی، اس نے کہا بس مجھے ایک گھر دے دو، بس مجھے ایک گھر دے دو، باقی جتنا میرا بن رہا تھا کیا نہیں بن رہا تھا اس کو چھوڑ دو، بس میرا جو مجھے ایک گھر دے دو، باقی جتنی بھی جائیداد کروڑوں کی جائیداد ہے وہ آپ لوگ کیا کر لو، بس تقسیم کر لو، میں اس معاملے میں نہیں آتا ہوں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھو 3 دیکھو تو اس کے نیچے سعد لکھ دو، سعد، یہ صلح مصالحے ہے، ایسے صلح کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کیا لکھا ہے اوپر سعد کا کیا، تو یہ کیا ہوگا، 3 اس میں سے نکل گئے ہیں۔ تو اب مسئلہ 6 میں سے مسئلہ کتنا نکل جائے گا، صرف مسئلہ 3 سے بن جائے گا بس۔ خاوند کو بس پھر سیدھا گھر دے دو، باقی جو بھی جائیداد کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے اس کے 3 حصے بناؤ، 2 حصے کس کو دینے ہیں، 2 حصے جو ہے نا وہ اماں جی کو ملنے ہیں اور 1 حصہ چچا جی کو ملنا ہے بس اس میں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس سے کیا کر چکا تھا، وہ اپنے صلح کر کے نکل چکا ہے۔ ایسے یہاں پہ بھی دیکھو، زوجہ ہے، ابن 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 اور ابن ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے صلح کر لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں زوجہ ہے تو اس کو سمن ملنا ہے، ٹھیک ہے نا، سمن ہے، اور باقی کیا ہیں، سارے اسبا ہیں، تو مسئلہ 8 سے بنے گا، اس کو 1 ملے گا، 1 2 3 4، ٹھیک ہے نا، 4 عدد روس ہیں، 4 عدد روس ہیں، اور حصے کتنے ہیں، 7 ہیں۔ تباین کا وہ ہے، تباین کا وہ ہے، ٹھیک ہے، تباین ہے۔ تو اب کیا کرو، 4 سے ضرب دے دو اس کو سب کو، تو کیا ہو جائے گا، 32 ہو جائے گا، 32، 32 ہو جائے گا۔ اس کے کتنے ہو جائیں گے، 1 تھا تو اس کے 4 ہو جائیں گے، اور ان کے کتنے ہو جائیں گے، ان کے 28 حصے ہو جائیں گے۔ تو 28 کا کیا مطلب ہے کہ ہر بیٹے کو 7 7 7 اور 7 ملیں گے، ٹھیک ہے نا، 28 ہی ہو گئے، 7 7 7 7۔ اب ایک بیٹے نے صلح کر لی ہے، تو 32 میں سے کیا کر لو، 32 میں سے جو صلح ہے نا، 7، یہ 7 کیا تو اس صلح کے 7 پہ ہوئی ہے، تو جب مسئلہ آپ کس سے بناؤ، مسئلہ تصحیح جو ہے 25 سے بناؤ بس، مسئلہ کس سے بناؤ، 25 سے بناؤ، اور اس میں سے کیا ہے، 4 تو کس کو چلے جائیں گے، 4 چلے گئے اس کو، زوجہ کو، اور باقی جتنے تھے نا 7 7 7 وہ کن کو چلے جائیں گے، بس 3 بیٹوں کو چلے جائیں گے۔
اور جس نے صلح کر لی تھی وہ نکل گیا، اس کو کہتے ہیں تخارج. یہ بڑی آسان سا مسئلہ ہوتا ہے کہ بس اس میں سے اس کو ایک چیز کچھ لے کے، کچھ حصہ لے کے وہ اپنے آپ کو چھٹی کروا لیتا ہے، اور باقی جو ہے نا سارے کے سارے جو ہے نا وہ پھر چلے جاتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ سارا کا سارا وہ تھا. پھر اس کے بعد پھر آگے ذویل ارحام کے مسئلے آتے ہیں، وہ تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں، وہ کیا کہ نصاب کے اندر سے وہ نہیں آتے ہیں اس میں. ذویل ارحام جو ہے، میں نے بتایا تھا عمومی طور پہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ذویل ارحام میں جانے کے اندر سے. پھر اس طرح یہ ایک سبق یہ آتا ہے. حصہ تو پورا نہیں لے رہا، ٹھیک ہے نا، اس نے صلح کر لی ہے نا، اس نے کچھ حصہ لے کر باقی سے کیا ہو گیا، دستبردار ہو گیا. کچھ حصہ لے کر باقی سے کیا ہو گیا، دستبردار ہو گیا. تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس میں سے اس نے وہ کر لیا، تو اختیار ہوتا ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح خنثی کا بیان آتا ہے. خنثی کا بیان یہ تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت اس طرح نہیں پڑ رہی ہوتی ہے کہ جنہیں کہ اگر خنثی جو ہے وہ کیا ہوگا اس میں سے، جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. زیادہ تر یاد رکھو یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو خنثی نظر آتے ہیں یا یہ مذکر ہوتے ہیں یا یہ مؤنث ہوتے ہیں. ہاں، جس کا بالکل پتہ نہ چل رہا ہو تو فقہ کے اندر ان کو کہا جاتا ہے خنثی مشکل کہا جاتا ہے. خنثی مشکل وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب آپ جس کو آپ کا کوئی جینڈر کے اندر سے آپ پتہ نہیں چل رہا یہ کون، اس کا کیا جینڈر کیا شمار کیا جائے. ویسے عام طور پہ جو خنثی ہوتے ہیں یا وہ مذکر ہوتے ہیں یا وہ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے پھر اس کے اندر سے ایک وہ ہوتی ہے کہ جی اس کو پہلے مذکر شمار کرتے ہیں، پھر مؤنث شمار کرتے ہیں، اور اس میں سے پھر جو کم والا حصہ ہوتا ہے اس میں سے وہ ایک دیا جاتا ہے. عام طور پہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا اس میں سے خنثی کے بھی اس میں سے یہ اس میں سے نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ہی حمل کا بیان ہوتا ہے کہ حمل کے اندر سے اگر حمل اگر اچھا اگر میت سے ہے تو 2 سال کے اندر زندہ پیدا ہو جائے تو، اور غیر سے تو 6 ماہ کے اندر زندہ پیدا ہو جائے تو وارث ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، خامن فوت ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے کہ اگر 2 سال کے اندر بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اسی خامن کا شمار کیا جائے گا. اب یہ نہ کہنا کہ جی یہ جو ہے وہ تو 9 مہینے کا وہ ہوتا ہے. بس شریعت کی نگاہ کے اندر کیا ہے، اس کے 2 سال کے اندر اندر اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اسی کا ہی شمار کیا جائے گا، اسی خامن کا ہی شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو اندر سے اس حمل کے جو ہے جائیداد کو عمومی طور پہ تو یہ ہوتا ہے آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جائیداد تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ تقسیم کر لیتے ہیں. پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حمل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اس میں سے دونوں مسئلے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا آپس میں ایک وہ کرتے ہیں کہ جی اس میں سے مسئلہ مذکر. آج کل تو خیر الٹرا ساؤنڈ سے جو ہے عمومی طور پہ وہ بھی پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جی کچھ عرصے کے بعد جو ہے تو یہ جو ہے اس میں سے بھی یہ بھی عمومی طور پہ یہ بھی ہمیں پیش نہیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر آگے جو ایک مسئلہ ہے کہ جی مفقود. مفقود وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، مفقود. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے اس میں سے تو یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے نا کہ اب وہ ہو سکتا ہے وہ فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے. پھر اس میں تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ نہیں ہوتا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر دونوں دونوں بندے اکٹھے فوت، جیسے خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر 2 بندے اکٹھے فوت ہو جاتے ہیں، تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون کس کا وارث کون ہے اور کون کس کا وارث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر 2 ایسے شخص اکٹھے فوت ہو جائیں جو ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں، یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہو، تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے وارث نہیں ہوں گے، ہم وارث نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے کہ بھائی پتہ نہیں چل رہا، ہم کہیں گے اس میں سے نہیں ہے. اور پھر یہ مرتد اور مرتدہ کا حکم جو ہوتا ہے کہ جی اس میں سے ایسے ہی جو ہے یہ تفسیر کی ایک وہ ہوتی ہے. یہ سارا کا سارا وہ تھا کہ جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس جو تھا نا اس میں سے پھر یہ فتویٰ لکھنے کی جو ہوتی ہے، جب آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر فتوے وغیرہ کی تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جی فتویٰ لکھنے میں کیا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ کون سے زندہ ہیں کون سے وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ترتیب ایسے لکھوانے بتایا تھا کہ پہلے خامند یا بیوی کا حصہ لکھتے ہیں جب بھی بنائیں گے، پھر اولاد، پھر ماں باپ، ٹھیک ہے نا، پھر دادا دادی وغیرہ جو ہیں، پھر بھائی بہن. ٹھیک ہے نا. اینی کو پہلے لکھتے ہیں، پھر الی کو لکھتے ہیں، پھر خیفی کو لکھتے ہیں، پھر آئسائیں جو ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے یہ تو تھا ہمارا ٹوٹل جو تھا. اس میں سے کچھ نہ کچھ الحمدللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ہو گیا ہے. اگر آپ کو اتنا ہی جتنا پڑا ہے اگر اسی کے اوپر تھوڑی سی مشق کر لو
تو آپ سمجھو کہ تقریباً 99% جتنے جو مسائل جو آئیں گے آپ اس کو حل کر لو گے. 99%، 99% کی میں بات کر رہا ہوں. بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کر لو گے، کیونکہ یہ جو باقی جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہی نہیں ہیں. جتنا ہم نے پڑھا اسی کے اندر ہی کیا ہو رہے ہوتے ہیں. تو کوشش جو میں نے یہی کی تھی کہ آپ کو تھوڑا سا فن سے مناسبت پیدا ہو جائے، سراجی کے فن سے. ٹھیک ہے نا؟ جو میراث کے فن سے. سراجی تو کتاب ہے، وہ کتاب ہے، اگر وہ نصاب میں شامل ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو وہ کرو گے. اور ورنہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس فن کو کوشش کریں. اور اس کے لیے کوئی عالم ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ ایک بندہ عالم ہوگا تو تبھی کیا کر سکتا ہے، سراجی میراث کے فن کو سیکھ سکتا ہے. غیر عالم بھی کیا کر سکتا ہے، میراث کے فن کو سیکھ سکتا ہے اس میں سے کیونکہ یہ ساری ساری کیا کیلکولیشنز ہیں، ان کے حصے معلوم کرنے ہوتے ہیں کہ بھئی کس کو کیا حصہ دینا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے ٹھیک ہے جی. اور اس میں سے تو آپ لوگ جو ہیں اس کو پڑھیں، کوشش کریں، اور کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ بس آسانی کا معاملہ فرمائے آپ سب کے لیے، اور جو کمی کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. ظاہری بات ہے، جو علم کا حق ہوتا ہے وہ تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. خاص طور پہ میں تو ادا نہیں کر سکا، وہ جو حق تھا پڑھانے کا جو حق ہے میں نہیں ادا کر سکا. بس اپنی طرف سے ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ضرور کی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس فن کے ساتھ مناسبت ہو جائے. تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو جب وہ کریں گے، بار بار پڑھیں گے، اور دیکھیں ایک بات یاد رکھو، کسی بھی فن کے ساتھ جب آپ جڑے رہتے ہو تو تب وہ فن آپ کے قابو میں رہتا ہے. جب آپ اس سے کٹ جاتے ہو تو پھر وہ فن آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو ہمیشہ جڑنا ضروری ہوتا ہے، جڑنا ضروری ہے. جو آدمی جڑے گا اس کو انشاءاللہ پڑھاتے 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 آپ دیکھو گے کہ ایک دن کیا ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک مہارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش یہی کرو کہ علم دین کا اگر کہیں پر بھی موقع ملے تو اس کو کبھی بھی کو ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو. ہمیشہ جہاں پہ موقع ملے، بس چھوٹے سے چھوٹا دین کا کام اگر آپ کو مل رہا ہے نا، چھوٹا سے چھوٹا دین کا کام بھی مل رہا ہے. ہمارے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف تمہیں اگر ڈی سی کی پوسٹ مل رہی ہو، ڈی سی کی، ڈپٹی کمشنر کی، ٹھیک ہے نا، اور ایک طرف تمہیں مسجد کی صفائی مل رہی ہو، مسجد کی صفائی، مسجد کی خدمت کا موقع مل رہا ہو، صفائی کا، تو فرض فرمایا کرتا ہے کہ ڈی سی کی پوسٹ نہ لینا، صفائی کی جو ہے نا پوسٹ، مسجد کی صفائی کی پوسٹ لے لینا. ٹھیک ہے نا؟ اب بظاہر یہ ایک بڑا وہ لگتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جناب، جیسے آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہوگا، کبھی ہم ڈی سی بن کے کیا کریں گے، دین کی خدمت کریں گے نا، ڈی سی بن کے، ڈپٹی کمشنر بن کے جو ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کیا کرے، اس ایسے جو بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کو کیا کر سکے، اس کو سنبھال سکے، یا اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنے دین کی حفاظت کر سکے. تو دین کی حفاظت کیا ہے کہ دینی شعبوں کے ساتھ جڑنے کے اندر دین کی حفاظت ہے. یہ بات یاد رکھ لینا، میں بڑے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ میں نے جو ہے نا، ظاہری بات ہے، ساری زندگی یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، ساری میری فیملی ارد گرد جتنے بھی خاندان میں کوئی میرے پشتوں میں کوئی عالم نہیں، کوئی جو ہے نا حافظ نہیں، کوئی اس میں سے نہیں. سارے کے سارے ظاہری بات ہے وہ ہمیشہ سے کیا رہے ہیں، ویسے دنیا کی اس میں رہے ہیں، اور یونیورسٹیوں کے اندر، اور بڑی بڑی بہن بھائیوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا، اور سارا کچھ. میں اس نتیجے پہ بھی پہنچا ہوں کہ ہمارے جو لوگ جو جاتے ہیں، خاص طور پہ مدارس کے لوگ جو یونیورسٹیز میں جانے کی بڑی فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے دین کا کام کریں گے، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ان کا دین کا نقصان ہوتا ہے، ان کا اپنے دین کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو اس زوم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمت کریں گے وہاں پہ جا کے، وہ میں نے بہت کم دیکھی ہے کہ انہوں نے واقعی جا کے وہاں پر کوئی بڑی خدمت کر دی ہو. بہت کم ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 100 میں سے کوئی ایک اگر کچھ وہ کر لیتا تو ہم اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، باقی 99 نے اپنے دین کا نقصان بھی تو کیا ہے. وہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ ایک آدمی کا جو دین وہ کیا ہے تو اس کو بتا کے جی، اور باقی جو 99 نے وہ کیا ہے وہ کیوں نہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تو کیا ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارا، ہمیں تو کیا ہے، کو انفسکم، سب سے پہلے اپنی جان کو بچانا ہے، وہ اہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو ہے.
یہ نہ ہو کہ دوسروں کی کیا کرتے کرتے، دوسروں کی لنگی کی حفاظت کرتے کرتے اپنی پوٹلی کی جو ہے نا گوا دو، ٹھیک ہے، دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کرتے کرتے اپنے ہیرے جواہرات گما دو۔ یہ کون سی اس کی بات ہے کہ آپ کو، کہ میں لوگوں کی دین کی حفاظت کے لیے جو ہے نا میں وہ کر رہا ہوں، تو اپنا دین جو تھا جو گوا دیا اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے، اور نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے ان کے اندر نا، ہاں، وہ ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ حق جو ہوتے ہیں نا، جو مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی کلیئر کٹ کوئی بات پوچھے گا، تو آپ چونکہ چنانچہ فلاں گول مول کر کے آپ بات کریں گے، کیونکہ آپ کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کیا ہو رہا ہے، تو جو حق گوئی کا معاملہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو یہ ہے کہ آپ اتنے مضبوط ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اتنے مضبوط ہو، آپ کا کسی شیخ سے مضبوط تعلق ہو، پھر آپ جاؤ کسی بھی میدان میں جاؤ، اور آپ کا ایک رابطہ ضرور قائم رہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ منع نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم سے میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ کا یا تو یہ ہے کہ آپ کا رابطہ اتنا مضبوط ہو، اور آپ دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، کسی مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر وہ ہیں، اور ساتھ کسی شیخ سے تعلق ہے، پھر انشاءاللہ کیا رہے گی؟ آپ کی حفاظت رہے گی۔ لیکن اگر آپ کیا ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہو، اور آپ اسی بس میدان کے اندر گھس کے، اور پیچھے کچھ پتا نہیں ہے آپ کو، پھر آپ کا بچنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اس میں کرتے ہو، تو باقی جو ہے دین کا کام کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہو کہ میں کسی مدرسے میں بیٹھوں گا، فلان جگہ کروں گا۔ آپ ایک آدمی کو بھی اس کے الف با تا بھی ٹھیک کروا سکتے ہو، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ انتس حروف کسی کے ٹھیک کروا دو، اگر آپ کو تجوید آتی ہے تو آپ کسی کو انتس حروف ٹھیک کروا دیتے ہو، تو آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے جو ہے نا، کام ہمیشہ چھوٹے سے لیول سے بھی شروع ہوتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ککھڑ کے اندر بیٹھے ہیں درس قرآن کے لیے، تو ایک مزدور آدمی بیٹھا کرتا تھا صرف درس قرآن سننے کے لیے، ان کا ایک مزدور آدمی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی سارے دن کا تھکا ہوتا تھا، اور وہ حضرت کے سامنے حضرت درس قرآن دے رہے ہوتے تھے، اور وہ بیٹھا سو رہا ہوتا تھا، لیکن حضرت پوری تیاری کر کے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جا کے بیٹھتے تھے، اب جا کے وہ بندہ سو رہا ہوتا تھا، لیکن حضرت پورے درس کی تیاری کر کے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ٹھیک ہے، کہ اس مسجد میں درس قرآن کے لیے جگہ نہیں ملا کرتی تھی لوگوں کو، اتنی رش ہوا کرتی تھی کہ سننے کے لیے جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک بندہ، اور اسی طرح ایک اور بزرگ تھے، تو وہ کیا تھے، جب وہ بیان کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے جب کہا، ایک بزرگ سے کہا کہ جی میں کیا کروں بیان، انہوں نے کہا تم ایسا کیا کرو کہ محراب کی طرف منہ کر کے بیان کرتے رہا کرو، پیچھے نہ دیکھو کتنے لوگ آئے ہیں کتنے نہیں آئے ہیں، تم بس، تمہیں اللہ کی بات پہنچانی ہے تو تم کیا کرو، بات کرتے رہو، تم نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا کبھی۔ تو اس طرح کئی عرصہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اس میں منہ محراب کی طرف ہوتا تھا اور بیان کرتے تھے، لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تم کو نہیں پتا کتنے لوگ ہیں کیا نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پوری مسجد جو تھی وہ بھری ہوئی تھی، لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ ان کا بیان سننے کے لیے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کام جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں سے کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، بات ہوتی ہے آپ کے اخلاص کی۔ جو تھے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اور حضرت نے جو ہے نا کہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے، حدیث کا سبق جو ہے پڑھایا کرتے تھے، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی جو ہے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ نورانی قاعدہ، ٹھیک ہے نا، قاعدہ بغدادی جو تھا شاید یا اس طرح تھا، وہ ساتھ رکھا، اور ساتھ جو ہے نا اپنا وہ بخاری شریف رکھی، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اندر، ٹھیک ہے، اور ایک طرف وہ رکھا قاعدہ جو ہے،
اور ایک طرف جو ہے نا بخاری شریف رکھی اور فرمایا کہ میرے نزدیک، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کا پڑھانے والا، اخلاص سے پڑھانے والے دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قاعدہ بغدادی اگر پڑھا رہا ہے ایک استاد، ٹھیک ہے نا، الف با تا ٹھیک کروا رہا ہے، اور ایک آدمی بخاری شریف پڑھا رہا ہے، بخاری شریف مدارس کے اندر سب سے جو ہے نا وہ اونچی کتاب شمار کی جاتی ہے، کہ اسی لیے شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، کہ جو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے اندر تو بخاری شریف جو ہے پڑھانے کے لیے، کہ جی جو سب سے استاد ہوگا اس کو ملتی ہے۔ کہا کہ میرے نزدیک ان دونوں کا پڑھانے والا بالکل برابر ہے اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ کام کیا ہے؟ دیکھو بچوں، اخلاص اصل چیز ہوتی ہے، اصل چیز اخلاص ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اگر اس میں سے کہو گے نا کہ میں بڑی خدمت کروں، بڑی خدمت کرنے میں خطرے بہت ہوتے ہیں، آپ بڑے بنتے ہو بہت خطرے ہوتے ہیں اس کے اندر، نفس کے چالیں ہوتی ہیں، شیطان کے حملے ہوتے ہیں، حاسدین کا حسد ہوتے ہیں، لوگ ٹانگیں کھینچیں گے، فلاں کریں گے۔ چھوٹا چھوٹا کوئی بھی دین کا کام شروع کر دو، بس لگے رہو اس کے اندر، اخلاص کے ساتھ کرتے رہو گے تو کوئی اس میں سے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب جس کو مقبول کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پھر وہ نہیں ہوتا، اور اس میں انتظار میں رہنا کہ میں مقبول ہو جاؤں، جو ہے نا اس میں سے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، مقبول اللہ کے ہاں ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، لیکن لوگوں میں مشہور ہونے کی وہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ میاں جی نور محمد جھنجھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی نور محمد جھنجھانوی صاحب، میاں جی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، جیسے گاؤں کے اندر نہیں ہوتے قاری صاحب، وہ پرانے زمانے کے بابے جو ہیں وہ چھوٹے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، اور میاں جی نور محمد جھنجھانوی صاحب رحمۃ اللہ، آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا ان کا۔ میاں جی نور محمد جھنجھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون شخصیت ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ جو تمام ہمارے جتنے بھی سلاسل کے اندر جو بڑے بزرگوں کے شیخ جو ہیں، دارالعلوم دیوبند بنانے والے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے مسالے کے لوگ بھی حضرت سے جو تھے وہ بیعت تھے، اپنے جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے، ان کو کیا ہوا؟ ان کو وہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، حضور نے ان کو حکم فرمایا کہ جا کے میاں جی نور محمد کے پاس جاؤ، نور محمد کے پاس جاؤ اصلاح کے لیے۔ وہ میاں جی نور محمد جنجانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس اصلاح کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو کہا تمہیں کس نے بتا دیا؟ تم کہاں سے آ گئے؟ ایسے چھپے ہوئے شخصیت تھے بالکل، تم کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے جا کے اپنا قصہ بتایا، انہوں نے تھوڑا سا پہلے شروع میں وہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ چلا جائے، تو انہوں نے کس بتایا قصہ مجھے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے۔ تو میاں جی نور محمد جنجھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتے ہیں، پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہ شخصیت ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر سارا کچھ جتنا ہمارے سارے اکابر جتنے تھے ان سے بیعت تھے، ان کے خلفاء تھے، حضرت جو ہے نا، دیکھو جو ہے سارے بڑے بڑے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، پھر اور حضرات جتنے بھی وہ سب، حاجی مولانا رشید احمد گوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب جو ہیں، مرشید احمد گوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر یہ سارے کے سارے کے جو ہیں وہ اس میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اخلاص جو ہے نا، وہ آپ کا اخلاص جو ہوتا ہے وہ کبھی اس نیت سے اخلاص نہ اختیار کرنا کہ میں اس لیے اخلاص اختیار کرنے لگوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے مشہور کریں گے، پھر تو اخلاص ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ کیا کرو، بس ایک وہ کر دو، ہلکا سا جو ہے نا ایک اینٹ ہی رکھ دیتے ہو، کوئی چھوٹی سی بھی وہ کر لیتے ہو، لیکن کرتے کیا ہو؟ اس لیے حدیث بطاقہ آپ نے سنی ہے نا، حدیث بطاقہ وہ سنی ہوگی آپ سب لوگوں نے، کہ ایک آدمی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے جو ہے نامہ اعمال کے اندر کمی ہو جائے گی، نامہ اعمال کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس کیا تمہاری ایک جو ہے نا نیکی وہ ہے، ایک کاغذ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوگا، لا الہ الا اللہ جو لکھا ہوا جو وہ ہوگا، وہ جب پلڑے میں ڈالا جائے گا، جب پلڑے میں ڈالیں گے تو پلڑا کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس کے محدثین نے لکھا یہ ہے کہ کیا تھا وجہ، کیا ہوگی کہ اس نے کامل اخلاص کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا، کبھی زندگی میں ایک دفعہ کیا پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، کبھی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا اس کو اپنے پاس، اس کو لکھ لیا، اس کے حدیث بطاقہ کہ اس میں سے جو ہے، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بندوں کے ساتھ،
ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جی بس اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرو. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو چمکا دیں گے. اور اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور آپ بے شک جتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو، بڑا ایسا لگ رہا ہو کہ دنیا کو لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو تباہی مچا دے گا، یہ تو ایسا کر دے گا، یہ تو فلاں ہو جائے گا، آپ کا ادارہ بڑا تگڑا چل رہا ہے جی، لوگوں کی فلاں یہ وہ بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ جا کے پتہ چلتا ہے کاموں کا 20 25 30 سال 40 سال بعد. کسی بھی ادارے کا، کوئی ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ جی فلاں ادارہ جو ہے نا، فلاں ادارے نے بڑا کام کیا، فلاں نے کیا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھی بات ہے، بہت اچھا بات ہے. لیکن پتہ چلتا ہے کسی ادارے کا 30 40 سال 50 سالوں بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ کس ادارے نے کتنا کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ شروع میں آپ کسی کے اوپر ڈائریکٹ وہ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ 30 40 50 سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب کتنا. وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ جو اخلاص ہوتا ہے وہ پھر آگے جایا کرتا ہے. چھوٹی سی جو چیز ہوتی ہے وہاں سے شروع ہونے والی جو ہے نا، اس میں سے کوئی بظاہر کوئی اسباب نہ ہو، کچھ نہ ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ انار کا درخت ہے، ایک طالب علم ہے، ایک استاذ ہے، استاذ ملا محمود ہے، شاگرد مولوی محمود ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی زمانہ دیکھتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جی شاگرد جو ہے شیخ الہند بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جو ہے نا وہ جو انار کا درخت ہے پھر وہ کیا بنتا ہے؟ اور پھر اس نے پوری دنیا کے اندر جو کچھ اس وقت پوری دنیا کے اندر دیکھو کہ کیا کتنا اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے. اور کیا کس ہر ہر جگہ کے اوپر کس طریقے سے جو ہے نا، اگرچہ کیا ہوا ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہوگی، لیکن ہمارے اکابر کے اخلاص کی کیا تھی؟ وہ برکات تھی جس کی وجہ سے کہ ہم جو ہے نا ان کے اخلاص کو کیا کر رہے ہیں، ان کے اخلاص کے جو پھل لگے تھے ہم ان کو کھا رہے ہیں. ہم ان کو کھا رہے ہیں، اگرچہ ہم کیا ہو گئے، بگڑ گئے، خراب ہو گئے، بہت سی ہمارے اندر خامیاں پیدا ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا. لیکن ان اکابر کا اخلاص آج جو ہے نا ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ہم ان کے لگائے ہوئے پھلوں کو کھا رہے ہیں. تو کبھی بھی اخلاص کا دامن کبھی وہ نہیں کرنا، کبھی مشہوری پہ نہ جانا، میرا نام ہو جائے، میں فلاں بن جاؤں، میں کوئی بڑی چیز بن جاؤں، ایسے کبھی سوچنے کی وہ نہ کرنا. ٹھیک ہے؟ تو اس پہ کبھی نہ جانا. جی میرا نام بن جائے گا تو میں کوئی بڑا وہ بن جاؤں گا. بس آپ کا کام ہے کہ آپ کام کرتے جاؤ بس، اور دوسرے مانگتے رہو، اپنی نیتیں کیا کرتے رہو، ٹھیک کرتے رہو کہ یا اللہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں. اب آگے کیا ہے؟ مرضی ہے کوئی اس میں سے آگے چلے نہ چلے، خیال آتا جائے جو بھی ہے اس میں سے. تو یہ جو ہے نا، تو اس لیے خیال آئے تو کوئی بات نہیں، جھٹک دو، نیت اپنی درست کر لو. نیت اپنی درست کر لو کہ یا اللہ آپ کے لیے کرتا ہوں. ہاں اگر موقع مل رہا ہے کسی جگہ مشہوری کرنے کا اپنی، تو ادھر کیا کرو، اپنے آپ کو روک لو، یہ دیکھ لو کہ میں کس وجہ سے، میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں کس نیت سے کر رہا ہوں. تو اس طرح نہ وہ کرو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری، ٹھیک ہے نا، کام چھوڑنا نہیں چاہیے کبھی بھی، کام نہ چھوڑو. شیخ سے مشورہ کر کے کہ جی جس طرح شیخ فرمائیں کہ بھئی یہ جو ہے نا اس طریقے سے کرو، اس کام کو ایسے کر لو، اس کر لو. اگر شیخ میں سناتا بھی رہتا ہوں، مفتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو ہے نا، یہ حضرت نے باقاعدہ، آپ حضرت کے اس میں خطبات میں بھی دیکھیں گے، وعظوں کے اندر دیکھیں گے، تو حضرت نے فرمایا کہ تعلق جو تھا ان کا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، غیر عالم تھے. ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ان سے کام لیا سارا اس میں سے. اور دیکھو کتنے بڑے بڑے علماء ان سے جو ہے نا وہ بیعت ہوئے. ٹھیک ہے؟ مولانا یوسف لدھیانوی شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا مشرف علی تھانوی صاحب، بڑی بڑی شخصیات جو ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے مولانا نذیر صاحب فیصل آباد والے،
بڑے بڑے شخصیات جو ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی ان میں سے تو ڈاکٹر، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس لے کر گئے کہ بیٹے میں تمہیں جو ہے نا دونوں کو کہ جی جانا ہے، ہم نے ان کو لے کر گئے ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت سے اصلاح کروانی ہے تم لوگوں نے۔ اب وہ عالم تو نہیں تھے، غیر عالم تھے، لیکن پڑھ پڑھا کے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک وہ دی تھی، اصلاح کی بڑی برکات تھی۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ مفتقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ جی، بلایا دونوں کو، تو دونوں جب گئے بھائی، تو کہا کہ تم لوگوں کا بیان کرنا بند ہے۔ حضرت کہیں گزر رہے تھے کسی جگہ کے اوپر، کوئی اشتہار لگا ہوا تھا تو دونوں کا نام لکھا ہوا تھا، مفتقی صاحب کا اور مفتی رفیع صاحب کا، جوانی کی ان کی عمر تھی، اور ان کا کوئی اشتہار میں نام لکھا ہوا تھا کہ جی فلاں جگہ کے اوپر یہ جو ہے نا وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب سے تمہارے کیا ہیں، تم باہر دارالعلوم سے باہر جا کے بیانات نہیں کیا کرو گے۔ اب ظاہری بات ہے ایک حکم تھا، وہ جو ہے اب ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ دیکھو یہ تو عالم بھی نہیں ہے، ہمیں روک رہے ہیں، ہم تو بیان جو ہے نا کیوں نہیں، ہمیں تو دین کی بات کرنی ہوتی ہے جا کے، ہمارے لیے کیا وہ ہے اس میں سے۔ کافی عرصہ اس طرح جب بند رہا، پھر حضرت نے دوبارہ بلایا ان کو، اور جب بلایا اور پھر کہا کہ میں نے تمہارا کیوں بند کیا تھا، تو اندر گئے اور خطوط لے کر آئے، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، ان کے جو تھے خطوط وغیرہ جو تھے، اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت رہتی تھی ان کی، تو اس میں لکھ یہ کیا تھا کہ بھئی ان صاحبزادگان کی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، ان صاحبزادگان کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جی ان کی اصلاح کے حوالے سے، کہ مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب کا جو ہے، تو کہا کہ میں نے اس وجہ سے تمہارے اوپر پابندی لگائی تھی کہ تاکہ کیا ہو جائے اس میں سے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، یہ مشہوری آتی ہے تو انسان خطرے میں پڑ جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے، انسان اپنے باطن کو سنبھال نہیں پاتا، سنبھال نہیں پاتا۔ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکے، اس مشہوری کو سنبھال بھی سکے۔ آپ دیکھو گے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں تو پہلے جب مشہور نہیں تھے نا تو ان کا کچھ اور حالت ہوتی ہے، جب مشہور ہوتے ہیں تو پھر کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے اس میں سے، لیکن ظاہری بات ہے اصلاح کی اس طریقے سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ایک اس میں سے گزر کے کہ جی پھر اس کے بعد جو ہے تو اپنی آپ کی اپنی جو رائے ہوتی ہے اس کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، فنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب خط لکھا ایک، تو میں نے کہا حضرت کیا گمنامی کی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک ایک پہلے کی بتا رہا ہوں، تو میں نے حضرت کو لکھا تو گمنامی کی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں، حضرت نے لکھا کہ ہاں کرنی چاہیے گمنامی کی دعا۔ یہ میں ایک خط کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یعنی میرے لیے یہ حکم تھا کہ ہاں کرو، تم گمنامی کی دعا کرو۔ پھر کافی عرصے بعد میں نے حضرت کو دوبارہ یہی بات، دوبارہ سوال پوچھا، کافی عرصہ گزر چکا تھا، کچھ سال گزر گئے تھے، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا گمنامی کی دعا کرنی چاہیے؟ حضرت نے لکھا کہ جس حال میں اللہ رکھیں اسی میں خوش رہنا چاہیے انسان کو، یعنی مجھے یہ تھا کہ اب یہ دعا نہیں کرنی تم نے، اب تم نے یہ دعا نہیں کرنی ہے، تمہیں اللہ جس حال میں رکھیں، اگر گمنامی کی وہ ہوتی ہے تو گمنامی ٹھیک ہے، دین کا کام کرتے رہو، اور اگر کیا ہوگا، اگر اللہ کیا کریں، اگر اللہ کوئی کسی جگہ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، کوئی مشہوری ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، تو تم نے اس کے پیچھے بس نہیں وہ پڑھنا، بس جس حال میں اللہ رکھیں اسی پہ تم نے کیا رہنا ہے، راضی رہنا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ حالات کے اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے، مختلف صورتحال ہوتی ہے، کہ حالات کے اس میں سے بھی کہ جی اس میں سے، تو یہ انسان خود نہیں کر پاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں تو خود اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے جتنا فائدہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس وجہ سے ہوا، اور میری جو اصلاح کے اندر جو ایک وہ تھا، اگرچہ میں نالائق آدمی تھا سارا کچھ وہ، ٹھیک ہے، لیکن جو جس طریقے سے اصلاح کے اندر سے ایک باریکیاں اس کی پتہ چلیں، اور جو جو چیزیں وہ نہیں چنیں، جن چیزوں کو ہم وہ ہی نہیں کرتے تھے، فکر ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ ایسی باریک چیزیں ہوتی ہیں، شیطان کے ایسے حملے ہوتے ہیں، نفس انسان کو ایسے طریقے سے مارتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو کیا کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوتی ہے، نفس کی کوئی چھپی ہوئی چال ہوتی ہے، نفس کی چھپی ہوئی چال ہوتی ہے۔
تو وہ اللہ ताला का बड़ा एक एहसान हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है मेरे ऊपर कि मैं, इसलिए मुझे बात साथी जब कहते हैं तो मैं कहता हूँ देखो मैं तो इतना वो हूँ कि मैं किस जगह के ऊपर था, कहाँ पे, क्या सोच क्या थी मेरी जिंदगी के अंदर, कहाँ मैं सोचा करता था कि जी मैं जो है, पहले मैं सोचा करता था कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर जब मैं इंजीनियरिंग के अंदर जब पहुंच गया, फिर एक सोच तो एक थोड़ी बहुत वो होती थी कभी कभार कि भाई अगर मदरसे में ना जाने दिया घर वालों ने, तो इंजीनियरिंग की सबसे जो बड़ी जो वो है, मतलब जो दुनिया के अंदर जो मशहूर है एक यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया लोग बहुत करते हैं वहाँ के, तो MIT उसको कहा जाता है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। तो मैं ख्वाब देखा करता था इसी चीज़ के ऊपर कि भाई मैं MIT से जाके क्या करूँगा, इंजीनियरिंग के अंदर रोबोटिक्स के अंदर मैं MS करूँगा, PhD करूँगा जाके जो है। तो मैं ये मेरे वो होते थे, या मैं सोचता था कि जी MBA अगर मैं करूँगा तो मैं जो है ना दुनिया के अंदर जो जो मशहूर तरीन जो वो हैं जहाँ पे MBAs होते हैं, एक हार्वर्ड है, एक वॉटन है, एक INSEAD है फ्रांस के अंदर। तो मैं ये सोचा करता था कि भाई मैं जाके क्या करूँगा, हार्वर्ड से MBA करूँगा, या मैं वॉटन से मैं MBA करूँगा, या INSEAD से जो है मैं MBA करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला की एक तौफीक, अल्लाह ताला ने क्या किया, एक उस साइड के ऊपर लगा दिया। और मैं अब उस चीज़ को सोचता हूँ कि देखो, मैं अगर सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़ा रहा हूँ ना, सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़ा रहा हूँ, और अल्लाह ताला मैं ये करता रहा हूँ कि या अल्लाह कि जी मैं इस नेमत का कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन की तरफ लगा लिया, मैं इस एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ, इस एक नेमत का भी कि अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से, यानी इंजीनियरिंग करवा के फिर इस तरफ ला के और सारा कुछ उसमें से, तो मैं इस एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता अगर सारी जिंदगी मैं सजदे में पड़ा रहा हूँ तो उसका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता मैं। तो बाकी जो कुछ था हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ होना, और फिर दीन की तौफीक हो जाना, बाकी खिदमतें, सारा कुछ अल्लाह ताला ने जो दिए, वो तो एक क्या था सारा का सारा। इसलिए बच्चों, कदर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दीन के साथ जोड़ा है तो इसकी कदर करना सीखो। ये कभी ना समझो, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि जी फलां दुनिया वाले इतना कमा रहे हैं, फलां इतना कमा रहा है, फलां के अंदर उनको तो इतना कुछ मिल रहा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो जो है ना हालात बड़े सख्त गुजार रहे हैं। ठीक है ना, इस पे कभी ना जाना। अल्लाह ताला ने आपको वो नेमत दी है, ठीक है ना, जो किसी के पास हासिल नहीं है। हदीस में भी जो आता है ना, मैं युरिदिल्लाहु बी खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ नसीब फरमाते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि कोई अपने बारे में कोई वो नहीं कह सकता कि मेरे साथ अल्लाह ने किस तरह का मामला किया है, लेकिन एक आलिम, यानी जो बाअमल हो, अमल भी करता हो, वो इस चीज को कह सकता है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ क्या किया, भलाई वाला मामला फरमाया है। कि इल्म की समझ अल्लाह ताला ने अता की है उसको, इल्म की समझ अता की है। ठीक है ना, कि जी तो मैं युरिदिल्लाहु बी खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाते हैं। और मैं आजकल के मदरसे के तलबा को देखता हूँ, उलमा को देखता हूँ, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि शायद दुनियावी तालीम क्या होती है, बड़ी तगड़ी होती है, और जो अंग्रेज दुनियावी तालीम पढ़ते हैं वो पता नहीं कौन से आसमानों से उतरे हुए होते हैं। भाई अल्लाह ताला ने तुम्हें जो चीज़ अता की है, ठीक है ना, तुम्हें जो अल्लाह ताला ने चीज़ अता की है, ये तो क्या है, ये वो चीज़ है जो उनके पास नहीं है। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भलाई का वो किया था। ठीक है, अल्लाह ताला ने तुम्हें उस चीज़ के लिए चुना है जो कायनात के अंदर क्या है, सबसे आला इल्म जो है, अल्लाह ताला ने क्या किया है, तुम्हें उसके लिए चुन लिया है। कुरान और हदीस की खिदमत करना कोई छोटी मोटी वो है, कुरान और हदीस की खिदमत करना इतना बड़ा एक। और फिर जो आता भी है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा क्या होते हैं, अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ठीक है ना,
تو آپ کو جو بھی توفیق مل جائے دین کی، چھوٹی موٹی کوئی بھی اس میں سے چھوٹا سا بھی کوئی دین کی کوئی چیز مل رہی ہے، اس کو لینے کی کوشش کرو. کسی اس میں سے جو ہے یہ معلوم کر لو کہ صحیح جگہ کے اوپر پہنچ جاؤ، اور اس میں سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر جو ہے نا، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے رگ و ریشے کے اندر جو ہے نا یہ باتیں کیا ہو جائیں، سرایت کر جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں جو آج تک ہم کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے. آئندہ کی زندگیاں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے نا ہم سے سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سب کو اجازت کرے جی. ٹھیک ہو گیا جی؟